نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ 20واں سپارہ سورۃ النمل آیت نمبر 60 سے۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسانے کا سارا بندوبست کیا، اس پانی کو وجہ بنایا زمین کی ہریالی اور اس کے باغات اور اس کی خوشنمائی کے، جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے؟ زمین اور آسمان کی بات اس لیے کی گئی کہ اس زمین و آسمان کے درمیان جو سارا کچھ ہے وہ سب بھی اسی نے بنایا ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری مخلوقات کو بنانے والا، زمین پر طرح طرح کی مخلوقات کو رزق کا بندوبست کر کے دینے والا، پانی کے ساتھ باغات کو اگانے کا سبب بنانے والا، پھر جس میں طرح طرح کے پھل پھول بھی ہیں اور کئی ورائٹیز ہیں، یہ سب کچھ تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا انسان سوچتا نہیں کہ آسمان بنانا کس کے بس میں ہے؟ زمین بنانا کس کی ہمت ہے؟ زمین پر درخت اگا دینا اگر اللہ نہ اگانا چاہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم درخت لگاتے ہیں اور سارے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں، لیکن پودے بڑھتے نہیں، درخت بڑھتے نہیں۔ تو ان سب کو بڑھاتا کون ہے؟ یہ پھلتے پھولتے کس کے حکم سے ہے؟ اللہ۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ صرف اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اس کام میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ ناانصافی سے کام لے رہے ہیں۔ خالق تو وہ ہو، رازق تو وہ ہو، سب کو پالنے والا تو وہ ہو، سب کے لیے اسباب حیات مہیا کرنے والا وہ ہو، پھر انسان اس کو چھوڑ کر
دوسروں کی کو اہمیت دینے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے، ان کے آگے جھکنے لگے، تو یہ الہن کا جو لفظ ہے جو بار بار یہاں دہرایا جائے گا، الہن کا جو لفظ ہے وہ معبود کے معنی میں آتا ہے۔ یاد رکھیے توحید کی 3 اقسام ہیں۔ توحید کی ایک قسم ہے توحید الوہیت، الہ ہونے میں ایک ماننا۔ دوسری ہے توحید ربوبیت، رب ہونے میں اس کو واحد جاننا۔ اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اس کے اسماء اور صفات میں بھی اس کو یکتا ماننا، اس جیسا کوئی نہیں۔ تو یہاں توحید الوہیت کی صفات میں یہ آیات آئی ہیں کہ اس کا معنی ہے اللہ کو یکتا معبود ماننا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ نساء میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارا ایک ہی الہ ہے، وہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو جو خالق ہے وہی دراصل عبادت کا مستحق ہے، لائق عبادت ہے۔ دیکھیے مشرکین مکہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے الہ ہونے میں وہ شرک کرتے تھے، اوروں کو بھی اپنی عبادت میں شریک کرتے تھے، ان کے نام کی نذر و نیاز چڑھانا، ان کے آگے سجدے کرنا، دعاؤں کے لیے ان کے آگے ہاتھ اٹھانا۔ کیا آج ہم مسلمانوں میں یہ چیزیں ہیں؟ یہ توحید الہیت، توحید الوہیت، الہ ہونے میں اس کو یکتا ماننے کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے اس بنیادی خرابی کو دور کیا کہ جب انسان کا یہ عقیدہ درست ہو جاتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، تو پھر اس کی ساری ترجیحات، اس کی ساری توجہ اس ایک ذات کی طرف ہو جاتی ہیں، وہ اسی کی خاطر زمین میں چلتا پھرتا ہے، جیتا ہے۔ اور جس انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، اس کے اندر توحید راسخ نہ ہو، اس وقت تک اس کا اخلاق، اس کی عبادات، اس کے معاملات اور باقی طرز زندگی درست نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی ایک کے ساتھ اٹکے گا، کبھی دوسرے کے ساتھ اٹکے گا۔ تو یہ وہ بنیادی بیج ہے جس پر اسلام کے درخت کی خوبصورتی منحصر ہے۔ تو یاد رکھیے تمام انبیاء کی بنیادی جو دعوت تھی وہ یہی تھی۔ تو ہم بھی جب دین کی تعلیم دیں، تبلیغ کریں، تو لوگوں کے اندر سب سے پہلے الوہیت کے سبق کو پکا کریں، سچے دل سے اللہ کو اپنا الہ مانیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے انسان آخرت میں بھی نجات پائے گا نا۔ اور اگر اللہ کے سوا دوسروں کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے تو یہ چیز انسان کے اندر پھر بے چینی بھی پیدا کرتی ہے، اور آخرت میں اس کا انجام بھی بہت بھیانک ہوگا۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کر دیے، اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ان کاموں میں شریک ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ یہ کام کرنے والا ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کم ہی سوچتے ہو تم۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون ہے جو رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ بھی یہ کام کرتا ہے؟ تعالی اللہ، بلند بالا برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، بلند و برتر ہے۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ کون تم کو زمین و آسمان میں رزق دیتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہو لاؤ اپنی کوئی دلیل، یعنی اگر تم غیر اللہ کی طرف رغبت کرتے ہو اور مائل ہوتے ہو تو کوئی دلیل لاؤ کہ واقعی انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ کیا ہے، کچھ پیدا کیا ہے، کچھ ایسا جس کے لیے وہ پھر اس قابل ہو گئے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان سے گم ہو گیا، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا علم، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، انبیاء اور فرشتوں کو بھی قیامت کا علم نہیں۔ تو یہ پوچھنے کے بجائے کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوچنا چاہیے کہ جب آئے گی تو پھر میرا کیا ہوگا، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا اور پوچھا کہ وہ کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کر لی؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اس بات سے اتنا خوش ہوئے اتنا کسی اور بات سے کبھی نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے میں بہت محبت رکھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس محبت کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں۔ تو دیکھیے کہ جو لوگ سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یا آپ کے طریقوں سے ہٹ کر چل رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اس محبت کا دعویٰ کیسے کریں گے؟ اصل میں ہوتا کیا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، لاشعوری طور پر اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی قرات پسند ہے، کوئی تلاوت پسند ہے تو آپ انکانشیسلی اس کو کاپی کرنے لگتے ہیں نا، اس جیسا پڑھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جو شخص پھر محبت کرتا ہے تو پھر وہ اسی کی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا علم تو ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا، یہ منکرین کہتے ہیں جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بہت دی گئی اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی نہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ قل سیروا فی الارض، کہو ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان و زمین میں کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ زمین و آسمان میں کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب، کون سی؟ لوح محفوظ۔ اور لوح محفوظ میں لکھے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا حساب رکھا ہوا ہے۔ حساب کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی آپ دو طرح کا معاملہ کرتے ہیں، ایک حساب کو آپ لکھ کر رکھتے ہیں اور ایک حساب کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کس کو لکھتے ہیں؟ جس کو آپ فالو اپ کر رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جو لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا دوبارہ اٹھا کر بندوں کا حساب لینا اور پھر اس کتاب کا حق کے ساتھ گواہی دینا، یہ ایک حقیقت ہے۔ ان ھذا القرآن، یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کتاب کی تعریف بھی ہے اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، یہاں مومنین کے لیے کیا ہدایت ہے اور کیوں ہے، اور یہ مومنین کے لیے رحمت کیوں ہے، اور مومنین کو کیوں خاص کیا گیا؟ اس لیے کہ اس کی ہدایت اور رحمت سے مومن ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ تو یہ کتاب سارے جہان والوں کے لیے آئی ہے، ھدی للمتقین ہے۔ لیکن جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتا، تو اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ،
یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں۔ یہاں کس کو مردہ اور بہرا قرار دیا گیا؟ جو حق بات سننے سے غافل ہے، یعنی آپ اس شخص کو جو مر چکا ہے، یعنی جس کا دل مر چکا ہو، اس پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی ہو، آپ اس کو کتنا ہی سنائیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جیسے انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ باتیں کرتے رہیں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح بہرا اگر سامنے دیکھ رہا ہو تو وہ ہونٹوں کی جنبش یا اشاروں سے بات سمجھ لیتا ہے، اگر اس کو سنائی نہ دے رہا ہو۔ لیکن جو بہرا منہ موڑ کر جا رہا ہو، آپ اس کو جتنی آوازیں دیں وہ کچھ نہیں سمجھتا، سن نہیں سکتا۔ تو یہاں کفار کے دلوں کو مردہ اور بہروں سے تعبیر کیا گیا، ان پر وحی الہی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ پیغمبر ان کو ہر طرح سے سناتے ہیں لیکن یہ کچھ بھی سن کر نہیں دیتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ تو جو حق دیکھنے سے بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، آپ پھر ان کو نہیں سنوا سکتے۔ فہم مسلمون، پھر وہ سرنڈر کر دیتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ وَإِذْ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت قریب آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین میں سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، اور لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جو ان سے کلام کرے گا، جو ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یعنی زمین میں جب اتنی گمراہی پھیل جائے گی کہ لوگ حق کو قبول کرنا ہی چھوڑ دیں گے، اور ظاہر جب حق کو قبول کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر حق کو ماننا اور اس کو پھر عمل بالمعروف نہی عن المنکر کرنا وہ کون کرے گا؟ گویا انسانوں کے اندر سے خیر بالکل نکل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے ایک جانور کو زمین سے نکالیں گے، وہ لوگوں سے بات کرے گا اور ان کو سمجھائے گا اور حق بات کی دعوت دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو کچھ نشان بھی لگائے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دابۃ الارض کا خروج ہوگا، وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے، حتیٰ کہ ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا؟ تو وہ جواب دے گا کہ یہ میں نے اس شخص سے خریدا ہے جس کے منہ پر نشان لگا ہوا ہے۔ یعنی مخصوص قسم کے کچھ لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ لوگ ہوں جو اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے ہوں، تو ان کے اوپر ایک نشان لگا دیا گیا ہو اور پھر لوگ ان کو ان کے نشان سے پہچانیں۔ احادیث میں ہمیں اس کی بہت سی تفصیلات ملتی ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی حجت تمام کرے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا، تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، علمی احاطہ نہ کیا تھا، اگر یہ نہیں تو تم کیا کر رہے تھے؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا کہ علم کی بنیاد پر کسی چیز کا اقرار کرنا اور اس کا انکار کرنا، علمی احاطہ کیے بغیر انہوں نے آیات پر اعتراضات کیے اور ان کی حکمت نہ جانتے، مصلحت نہ سمجھتے ہوئے ان کا انکار کیا، یہ کم علمی کی بنا پر ہوتا ہے۔ اور ان میں سے ایک مسئلہ تقدیر بھی ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، سوالات کرتے رہتے ہیں، اللہ پر الزام لگاتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور بہت سی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں لا علمی یا کم علمی کی وجہ پہ ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو نعوذ باللہ اللہ کا ظلم سمجھیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی بھی بات کو علم کی بنیاد کے بغیر جھٹلا دینا، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھے بغیر اس کے احکامات، اس کی حدود اور اس کے طریقہ کار اور اسلامی طریقہ زندگی پر باتیں کرنے لگیں۔ ہمارا علم کتنا کم ہے، پہلے تو وہ علیم ہے، حکیم ہے، اور ہم میں کوئی علم و حکمت نہیں، اور اس کے بعد یہ کہ جو کتاب اس سے ہمیں دی ہم اس کو بھی سمجھ کے نہیں پڑھتے، اور جب سمجھ کے نہیں پڑھتے تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیونکہ علم نہیں رکھتے
ہمارا حق نہیں کہ ہم اعتراض کریں اسلامی طریقۂ زندگی پر یا اللہ کے احکام اور حدود پر. اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لیتے ہیں اور کئی چیزوں میں اعتراض کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا شکایت کی کہ کسی بات کا علمی احاطہ کیے بغیر تم یہ سب کر رہے ہو. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا، کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی اور دن کو روشن کیا تھا. یعنی مبصرا، روشن. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے دن کے آنے جانے میں بہت بڑا سبق ہے. ساری بات یہ ہے کہ انسان اپنی مصروفیات میں اور دنیا کی زندگی میں مست اتنا ہے کہ اس کو اتنے بڑے بڑے معجزے، دن کا بالکل روشن ہو جانا، رات کا بالکل اندھیر ہو جانا کچھ بھی نہیں لگتا. یعنی اپنے آپ میں روز ہونے والے معجزے ہیں اس زمین کے اوپر. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. اس کو نفخۃ الفزع کہا جاتا ہے. نفخۃ الفزع یہ جو ہے نا، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ الفزع، جس میں ایسا ہوگا کہ سب گھبرا جائیں گے. یعنی پہلی آواز پر سب کے اندر ایک شدید خوف اور گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی. پھر نفخۃ الصاعق ہے، چیخ والا، صاعقہ. یہ نفخہ وہ ہے جس کے بعد سب ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے. اور پھر ہوگا نفخۃ البعث، من بعد بعث الموت والا، کہ جس کے بعد سب دوبارہ جی اٹھیں گے. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آج تو پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. صُنْعُ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی گھبراہٹ سے بچائے تو پھر نیکیوں میں اپنے آپ کو لگائیں اور نیکیوں کے لیے خود کو تھکائیں. صاف کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نیکیاں کرنا اس گھبراہٹ کو دور کر دے گا. جب سارے اپنے ساتھ چھوڑ جائیں گے، دوست، رشتہ دار، والدین، کوئی نہیں پوچھے گا. انسان کے ساتھ اس کا عمل ہوگا، اس کی اپنی نیت ہوگی، اپنے اخلاص ہوں گے، اپنی محنتیں اور تھکاوٹیں ہوں گی. تو ہم کو سب سے پہلے اچھے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور ان کو آگے سے آگے بڑھاتے رہنا چاہیے. جو آج کر رہے ہیں اس کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے. بہتر طور پر نیک کام کرتے رہنے کی فکر ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دی، یعنی اتنی بھی ان کو بادر کرے گی، اٹک جائے گی یا اس میں گر جائیں گے، وہ کچھ بھی نہ ہو، جوتوں کو ایک لائن میں رکھنا ہی کیوں نہ ہو، تو جس کسی نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی، اللہ اس کے لیے نیکی لکھے گا، اور جس کے ساتھ اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ جنت میں اس کو داخل کر دیتا ہے. تو ہمیں نہیں پتہ ہماری کون سی نیکی، ہم نے بس عادتاً اور نیت کو ٹھیک رکھتے ہوئے جو راستے میں کام مل جائے کرتے جانا ہے کہ جنت میں داخلے کا سبب بن جائے. کیونکہ بہت سے جو نیک کام کر کے ہمارے درمیان میں خلل آ جاتا ہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، نیک ہو چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کو اتنے پسند نہ آئے بڑے بڑے ہمارے کام، اور اس میں پھر ذرا سی بھی ریاکاری آئی تو سب کچھ ختم، سب کچھ ختم. تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اس لیے جس کے اندر ڈر ہوگا نا تو وہ کوئی چھوٹی بڑی نیکی کا موقع چھوڑے گا نہیں، کیونکہ وہ کر اس لیے رہا ہے کہ وہ لالچ رکھتا ہے اور امید رکھتا ہے اپنے رب سے کہ شاید میں اس سے بچ جاؤں، شاید میں اس سے بچ جاؤں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کر پیش آنا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں تو اچھے سے بات کریں، خوشی سے، خوش اخلاقی سے۔ یہ چیز بھی انسان کے درجات کو بڑھانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ درجات بڑھنا کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی نظر میں درجے بڑھنا کیا ہے اور یہ کیسی نیکی ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ سبحان اللہ کہنے پہ 20 نیکیاں ملتی ہیں، درخت لگایا جاتا ہے یا اس طرح کی چیزیں، مگر جو چیزیں انسان کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں لٹرلی وہ کوئی عمل ایسا نہیں ہوتی۔ خوش اخلاقی کیا ہے؟ مسکراہٹ کیا ہے؟ آپ اندر سے دکھی بھی ہیں تو کسی کو نظر آئے تو اچھے سے بوجہ طلق، یہ کیا ہے؟ درجہ کیسے بڑھتا ہوگا؟ یہ رب تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اس کو اویل کون کر سکتا ہے؟ وہی شخص کہ جس کے دل میں یہ چیز ہو کہ مجھے بہرحال اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور مجھے آگے جانا ہے، تو میں سب کے ساتھ اس طرح سے رہوں کہ میرے درجات رب کے حضور بلند ہوں، یا یہ کہ میرا رب مجھے اچھی نظر سے دیکھتا رہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا۔ بھلائی میں کسی ایک عمل کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، بھلا دل، بھلی بات، بھلا کلام، بھلی سوچ، سب کے لیے اچھا دل، اور اس کے تحت معاملات، اور اس کے تحت پھر حسن خلق۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔ اور دیکھیں جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں جب اس دنیا میں کوئی چھوٹی جنت کا تجربہ کرتا ہے وہی آگے بھی جا کے بڑی جنت میں جائے گا۔ تو جو لوگ یہاں پہ بھی اچھے دل کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی کسی کے لیے نہ بغض ہے نہ کینہ ہے، اور وہ ہر حال میں راضی ہیں، خوش ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تو نے دیا یہ بہت کچھ ہے، اب جو کچھ ہے یہ بھی بہت کچھ ہے، اور اگر کوئی تکلیف ہے تو اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی۔ گویا یہاں بھی وہ امن میں ہیں، ان کے دل محفوظ ہیں، گھبراہٹ نہیں ہے، یا یہ کہ یہاں ان کے دل پریشان نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس دن بھی پھر جو نیکیوں اور بھلائیوں کے ساتھ آئے گا اللہ تعالیٰ اس دن کے ہول سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ دوسری طرف وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی برائی لیے ہوئے آئے گا، ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں، مسلم۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں، حکم ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائے، اور دوسرا اتلو القرآن، یعنی قرآن ریڈنگ کی چیز بھی ہے، پڑھ کر سنانا، کیونکہ جو باتیں سن کر سمجھ آتی ہیں بعض اوقات وہ صرف ریڈنگ سے نہیں آتی۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ علم کی زندگی اس کے مذاکرے میں ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ کنورسیشن ہوتی ہے، وہ ٹو سائیڈ ہوتی ہے۔ تو جب آپ کسی علمی نقطے کو کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، سناتے ہیں، اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ بات چیت کیا ہوتی ہے کہ آپ بول رہے ہیں، کوئی اور سن رہا ہے، اور یا کوئی بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب کوئی بات آپ سنتے ہیں تو اس کا آپ کے دل پہ اثر ایک اور طرح سے ہوتا ہے، پڑھ کے کچھ اور طرح سے ہوتا ہے۔ آپ روز اپنی تلاوت کرتے ہیں، رات کو امام کے پیچھے سنتے ہیں، تو وہ جو امام کے پیچھے سنتے ہیں اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ صبح اپنے حصے کا پارہ تلاوت کرتے ہوں، یا اپنے روز کی ہم سب بھی اپنی تلاوت کرتے ہیں، اس وقت بھی غور و فکر کی شاید ایک کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے جب آپ قرآن پاک کو سنتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ خود تلاوت کر رہے ہوں، کسی سے سننا اور پھر اس پر غور و فکر کرنا، وہ بالکل ایک مختلف چیز ہے۔ وَأُمِرْتُ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ حکم پڑھ کر سناؤں، یعنی پیچھے نا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، تو امرتو کا صیغہ جو ہے وہ ان اکون من المسلمین پہ بھی ہے، اور پھر اس کے آگے ان اتلو القرآن، اس کا ریلیشن بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا،
اور جو گمراہ ہوگا اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ سورۃ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ نتلو علیک من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون۔ طاسین میم۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہے۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ نتلو علیکا، نتلو پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی ایک گروہ جو بنی اسرائیل کا تھا اور اس کو بہت کمزور کر کے رکھا گیا تھا، ان کی بات اللہ تعالیٰ آگے کرنے والے۔ ان فرعون علا فی الارض، واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ فی الواقع انہو کان من المفسدین، یعنی ایک گروہ جو بنی اسرائیل کا تھا اس کو کمزور کر رکھا تھا، یعنی جو لیڈر یہ کام کرتے ہیں وہ دراصل زمین میں پھر کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں۔ سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور کس پس منظر میں موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی پیدائش کے فوراً بعد پیش آنے والے حالات، پھر ان کے بعد ان کی جوانی کیسی گزری، شادی کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد وہ واپس کس طرح آئے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری لائف ہسٹری ہے اس صورت میں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے ملک کے اندر کیا کیا ہوا تھا؟ لوگوں کو بانٹا ہوا تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، تفرقہ بازی کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور مقصد کیا تھا کہ آپس میں لڑتے رہیں اور وہ ان پر حکومت کرتا رہے، اور یہ لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوتے رہے، انہیں پتہ نہ چلے کہ اوپر ہمارے جو حاکم بیٹھا ہے وہ ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان حالات میں پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل بہت کمزور تھے، اتنے کمزور تھے کہ فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ جس میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ بڑا ہو کر اس کی حکومت کو ختم کر دے گا اور اس کو مار ڈالے گا، تو اس بنا پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کا یعنی لڑکوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اسے احساس ہوا کہ اگر ہم اس طرح اس کو قتل کرتے رہے تو پھر ہمارے جو ملازمین ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے، ہماری خدمت کون کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل ہی سے سارے کام کروائے جاتے تھے۔ تو انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ہم زندہ چھوڑیں گے اور 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ہم ماریں گے۔ اور جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا، مگر دوسرے سال جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سال تھا جب بچوں کو قتل کیا جانا تھا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آگے ہمارے آیات میں آنے والی ہیں۔ تو یہ کرتا کیا تھا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے ہیں، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دے جس کا انہیں ڈر تھا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دربار سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن ان کے لیے بن جائے اور سبب رنج بنے۔ اب ہوا کیا کہ کیونکہ اس نے لڑکوں کو قتل کرنے کا ایک ٹرینڈ رکھا ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کو بچانے کے لیے کیا تدبیر کی گئی کہ ان کو ایک تابوت میں ڈال کے دریا میں بہا دیا گیا، اور پھر وہ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آپ دیکھیں گے۔
اب ہوا کیا کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس لڑکے کو اٹھا لیا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا۔ وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا۔ جب دریا میں بہا دیا تو بہن کو اس کے پیچھے بھیجا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھی۔ یہ دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اس کو رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس واپس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اب ہوا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کتنا بڑا دل کرنا پڑتا ہے خود کو بچے سے دور کرنے کے لیے، کہاں انہوں نے اس تابوت میں ڈالا اور کیسے دریا میں بہایا ہوگا اور کیا کیا ہوگا، تو بہن نے پیچھے پیچھے جا کے دیکھا کہ کہاں جا رہا ہے تابوت، اور وہ ٹھیک دشمنوں کے سامنے چلا گیا اور انہوں نے اس کو اٹھا دیا، یعنی اٹھا کے اپنے پاس لے گئے، اور پھر میاں بیوی میں بات ہوئی اور انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ وہ اس کو پالیں گے اور اس کو بڑا کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا، اور پھر کیا ہوا کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا، اور بہن نے بتایا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک گھر ہے ایسا جو اس کی کیئر کرے گا، اور اس بہانے سے اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کر کے ایک بہانے کے ذریعے واپس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس پلٹا دیا۔ کیا فرمایا وَلَا تَحْزَن فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ ان وعد اللہ حق، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، مگر اکثر لوگ اللہ کی اس بات کو کہ وہ وعدے میں سچا ہے اس کا یقین نہیں کرتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت کھلا دشمن ہے اور گمراہ کن ہے۔ یہاں پہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی جسمانی قوت کا بھی اندازہ لگائیں۔ ان ساری ہی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی قوت کا پتہ چل رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ شیطانی حرکت ہے۔ اپنے عمل کو خود ہی غلط کہا، اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر لیا، مگر کیونکہ مارنے کی نیت نہیں تھی، مارنے کی نیت سے نہیں بلکہ لڑائی ختم کرنے کی نیت سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ہوا یہ کہ وہ گھونسا ایسا پڑا کہ اس کا کام ہی تمام ہو گیا، اور پھر فوراً سمجھ گئے کہ شیطان کی طرف سے یہ ہے اور وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ اچھا پھر یہ نہیں کہ سارا الزام شیطان کو دے کے خود فارغ ہو گئے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی وغفر لہ، پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے۔ انبیاء کا شعار دیکھیے اور پیغمبرانہ اخلاق دیکھیے کہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے، جیسے پیچھے آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا نا، فوراً سے کیا کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی، یہاں کیا کہہ رہے ہیں ربی انی ظلمت نفسی قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ دوسرے روز صبح سویرے ڈرتا ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یک کیا دیکھتا ہے، وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکاؤ آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر
حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ اللہ اکبر! تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں کرنا چاہتا۔ جس کی مدد کر رہے تھے وہی الٹا پڑ گیا، یعنی تو وہی ہے جس نے کل مجھے بہکایا تھا، آج پھر وہی کر رہے ہو۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے سہمتے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعا کی، رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ ہر مرحلے پر موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہر موقع پر اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے جو مضبوط ہے۔ تو انسان راستے کی رہنمائی میں بھی اللہ کا محتاج ہے، اور کبھی راستہ بھول جائے تب بھی وہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ ضرور یہ دعا کیجئے، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ سواء السبیل کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے راستے پر چلا جو کسی مشقت کے بغیر بالکل ہموار ہے، مقصد تک پہنچانے والا ہے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ جیسے جانور جب اسے پیاس لگی ہو تو پانی نظر آ رہا ہو تو وہ رکتا نہیں ہے، وہ مشکل سے روک رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ نہیں تم خود کیوں آئی ہوئی ہو؟ کیا گھر میں کوئی اور نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نکال نہ لے جائیں۔ وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ، یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ پر جا بیٹھا۔ فرمایا، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ کیا چیز نظر آ رہی ہے ہمیں ان میں؟ اخلاص کے ساتھ لوگوں کی خدمت، بغیر کسی لالچ کے، اور مدد اور صلہ چاہنے کے۔ مدد اور صلے کی امید صرف اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تجھ سے خیر کا محتاج ہوں میں۔ یہ نہیں کہا دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلا کیا ہے، تم بھی اب میری کوئی مدد کر دو، نہیں، کوئی توقع نہیں رکھی۔ کیا زبردست پرسنالٹی ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ہم لوگوں سے توقعات نہ رکھیں، اپنے رب سے بھروسہ رکھیں ان کی مدد کرتے ہوئے، یعنی ہمارے ایٹیٹیوڈ میں ان کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اور ساتھ ہی بے نیازی ہے۔ اور یہ بھی کہ جب ہم رب سے مانگیں تو اپنے فقیر ہونے کا اظہار کریں، عاجزی کا، اللہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ انتم الغنی ونحن الفقراء۔ اور پھر یہ کہ اپنے ہاتھ ہم اللہ کے آگے پھیلائیں اور اس بات سے شرم کریں کہ بندوں کے آگے یہ پھیلے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس میں کوئی خیر نہ ڈال دے۔ اس کے شایان نشان نہیں، شہنشاہ ہے پوری کائنات کا۔ پھر اسی طرح یہ کہ جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھے۔ گاڑ کر کیسے؟ جیسے آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں پڑھ کر کے میں نے سر نہیں اٹھانا جب تک میری دعا قبول نہ ہو جائے، اور اپنے رب کو کبھی قریب ترین محسوس کر کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خیر عطا کی، انہیں علم اور حکمت عطا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے نجات دی۔ پھر یہ کہ ایک متکبر بادشاہ کے ہوتے ہوئے ان کی کامل تربیت کی، اسی کے گھر میں اس کی چھت کے نیچے ان کے دین کی حفاظت کی۔ جس جگہ پر جس محل میں آنا جانا تھا وہاں جو غلط نظریات تھے، عقائد تھے، ماحول کی خرابی تھی، سب سے اللہ نے ان کو بچا کے رکھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہی قوم کو چھٹکارا بھی دلایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو خوف خطرے کی حالت میں ایسے علاقے کی طرف رہنمائی کر دی جہاں ان کے لیے رہائش کا بندوبست بھی ہو گیا، دعا کے بعد شادی بھی ہو گئی، سارے کام ہو گئے، جاب بھی ہو گئی۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کا جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچا، اپنا سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ قالت إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْ، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے،
بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ طاقتور اور امین، یہ دو کوالٹیز اکٹھی ہونا بہت مشکل ہے۔ جو لوگ کام جانتے ہیں، سمارٹ ہوتے ہیں اور ان کو سکلز اور ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ عام طور پر آپ کے ساتھ امین نہیں ہوتے، خیانت کرتے ہیں، مالک کے ساتھ بھی کھیل جاتے ہیں۔ اور جو طاقتور نہیں ہوتے، ذہنی یا جسمانی طور پر کچھ کم ہوتے ہیں، ان کو اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتے ہیں لیکن پھر وہ کام کے نہیں ہوتے۔ تو ایک شخص جو بہت امانت دار بھی ہے اور اس کے اندر مضبوط بھی ہے، اس کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے، تو اس لیے جب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مددگار عطا کر، تو ساتھ دعا کریں اللہ قوی اور امین عطا کر، کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب کسی کو کوئی عہدہ دیا جائے، کسی کو کوئی امانت سپرد کی جائے، تو اس کے اندر یہ دو خوبیاں ضرور دیکھی جائیں کہ وہ امانت کا حق ادا کرنے والا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر اس کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ امانت کا حق ادا کرنے میں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم سبھی اپنے رب کے آگے امین ہوں، جو کچھ اس نے ہمیں امانت دی ہے ہم اس کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور دوسرا لوگوں کے معاملے میں بھی، کاموں کے معاملے میں بھی ہم امانت دار ہوں۔ تو یہاں پہ یہ دو کوالٹیز بتائی گئی۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطیہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو۔ 8 سال اور 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، اس کے بعد پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ یعنی اپنا گھر، وطن، رشتہ دار، قوم، قبیلہ سب چھوڑ کر محروم ہو گئے، جدائی ہو گئی 8 سال کی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اپنی مرضی سے آپ 20 سال بھی رہ لیں تو اور بات ہے، 20 سال بھی نہ جائیں اپنے پیچھے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کسی اور ڈیمانڈ پر، کسی اور وجہ سے رہیں تو وہ قید کی طرح لگتا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال نہیں 10 سال پورے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی؟ تو انہوں نے جواب دیا، جو اس میں سے زیادہ کامل اور زیادہ مکمل تھی، یعنی 10 سال۔ اب 10 سال کی محرومی کے بعد، میچورٹی کے بعد، تیار کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑے مشن پر دوبارہ واپس مصر لے کر جاتے ہیں۔ قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ فلما قضى موسیٰ الاجل، موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی، اور جب وہ اپنے اہل عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں، یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو، کیونکہ سردیوں کا موسم تھا۔ وہاں پہنچا تو وادی کے دائیں کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے، پیٹ پھیر کر بھاگا، اس سے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام، پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے۔ اور کیا کہا گیا؟ اسلک یدک فی جیبک، ہاتھ گریبان میں ڈال لے، چمکتا ہوا باہر نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو کھینچ لے۔ یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے۔ کون سی؟ ایک تو لاٹھی اور دوسرا چمکتا ہوا ہاتھ۔ یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخافوہ ان یقتلون، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اور میرے ساتھ مددگار کے طور پر اس کو بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے، اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، ہماری نشانیوں کے زور سے تو غلبہ تمہارا ہوگا اور تمہارے پیروکاروں کا ہوگا۔ کہ اب تمہیں بچانا ہمارا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے بچاتا ہے؟ اتنے جبار دشمنوں کے سامنے ہوتے ہوئے کہ ہمارے معجزات کی وجہ سے تم دونوں ہی غالب رہو گے،
وعدہ کیا اور پھر وہ وعدہ وفا بھی ہوا۔ اچھا، اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ۔ آپ اس آیت کو ایک اور نظر سے بھی دیکھیں، اتنے سے سینٹنس کو، کیونکہ قرآن پاک کی ہر آیت اجمالی بھی ہے اور اختصار اور اپنے سیاق و سباق کے ساتھ بھی ہے۔ جو بھائی ہوتے ہیں وہ ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، تو جو کوئی بھی جو بات یا مسئلہ یا رشتہ یا لوگ یا کوئی انسان دو بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرے یا دل برا کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو بھائیوں کی غلطیوں کو یا بھائی کا بھائی کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، خاص طور پر کیونکہ یہاں دو بھائیوں کی بات ہوئی، ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی مضبوطی ہیں۔ آزو تک جو ہے نا وہ ایک کہ تیرا ہاتھ پاؤں بنا دیں گے ہم اس کو، یعنی ایک سپورٹ دیں گے، تو بھائی سپورٹ بن سکتے ہیں یا سپورٹ ہوتے ہیں، اور ان کو ہونا چاہیے اور بچنا چاہیے ایسے سارے امور اور ایسی ساری باتوں سے یا ایسے سارے انسانوں سے جو بھائیوں کے دل برے کریں اور ان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کچھ بھی نہیں سنی۔ اور پھر خاص طور پر وہ بھائی جو دین یا آخرت کے کام میں یا اس مشن میں آپ کا ہاتھ بازو ہوں، وہ اور بھی عزیز ہوتے ہیں، تو ان کے معاملے میں تو خاص طور پر دل برا کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بہت کانشیس اور بہت محتاط اور بڑا چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ تو ظلم پر مبنی کتنی طاقت کے بلبوتے پر کوئی ایکٹیویٹی کوئی کام ہو رہا ہو لیکن اس کے پیچھے ظلم ہو تو وہ فلاح نہیں پاتے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ یا ایُّہَا الْمَلَأُ، اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا، حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کی اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اب دیکھ لو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں گے وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان، ہدایت اور رحمت بنا کر۔ تعریف ہے، صفات بیان کی جا رہی ہیں تورات کی، اور تورات کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں کیا کیا تھا، ہدایت تھی، رحمت تھی، بصیرتوں کا سامان تھا تاکہ لوگ سبق حاصل کر سکیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، یعنی اس وقت تم گواہ نہیں تھے، وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے تھے، یعنی یہی ہوتا رہا کہ لوگ آئے اور انہیں نشانیاں دکھائیں گئیں اور وہ نہیں مانے، اور پھر وہ ہلاک کر دیے گئے اور پھر دوسروں کو لایا گیا، اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے، ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، یہ ساری خبریں اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں۔ اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا۔ گویا تنبیہ کا آنا رب کی رحمت ہے اس کے لیے جو پھر اس سے فائدہ اٹھا لیں، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ اور ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہو جاتے۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔
کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو پھر اسی کی پیروی اختیار، میں بھی اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا، نہیں بخشتا۔ تو علم کے بغیر نفس کی بات ماننا، خواہش پرست ہونا، تو کون ہوتا ہے خواہش پرست؟ علم کے بغیر، دلیل کے بغیر، صرف دل کی ماننا، نفس کے پیچھے چلنا، اپنے نفس کو الہ بنائے ہوئے ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں صرف قرآن ہی نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہوئی باتوں کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ حدیث کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حدیث میرے دل کو نہیں لگتی یا میری عقل میں نہیں آتی۔ قرآن کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کو سمجھنا ہماری عقل سے باہر ہے، ہماری عقل ان کو سمجھ نہیں پاتی۔ اب جیسے چونٹی کی آواز سن لینا، اتنی چھوٹی سی آواز، وہ خود اتنی چھوٹی سی ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی آواز ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بتایا، اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس کی آواز تھی اور وہ سنی گئی اور وہ بولی اور وہ پیغمبر کو پتہ چلی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں علم کے ساتھ، یہ ہے علم کے ساتھ ماننا، اور اس کے معاملے میں پھر اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، خود سے دلیلیں نہ دینا کہ نہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہوگا، ہماری عقل نہیں مانتی کہ حدود اتنی لمبی چوڑی باتیں کرے گا، اتنی سمجھ رکھتا ہوگا۔ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، سو لازم ہے کہ جو لوگ ڈریں، وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ کوئی فتنہ ان کو نہ پہنچے یا کوئی دردناک عذاب ان کے پاس نہ آ جائے۔ تو اپنی رائے کو، اپنی لاجک کو، اپنی عقل کو قرآن و سنت سے آگے رکھنا یہ درست نہیں، اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، گویا علم کے بغیر اپنی خواہش نفس پر چلنا اپنے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نصیحت کی بات پے در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ تلاوت۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں۔ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے کمائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب میں سے اگر کوئی اپنی نبی کو بھی مانتا ہے، اپنے نبی کو، اپنی کتاب کو، اور ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، دوہرا ایمان، دوہرا اجر۔ پھر ان کی خوبی کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ صبر بما صبروا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزق خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ یہاں خاص طور پر برائی کو بھلائی سے بدلنا جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ بعض اوقات ہم صبر کر جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، مگر دل میں چیز آ جاتی ہے، بھلائی نہیں کر پاتے واپس،
مال بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن برائی کا بدلہ نہ دینا سمجھ میں آتا ہے کہ چلو معاف کیا، لیکن اچھائی سے دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی برائی کا بدلہ نہ دینا کیا ہے کہ آپ برا نہیں کر رہے، لیکن برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا کیا ہے کہ آپ برائی کے بعد اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا حوصلہ ہے۔ یہ بڑے صبر کی بات ہے کہ کوئی آپ سے برا کرے اور آپ اس پر احسان کریں، جو آپ کو اکنالج ہی نہ کرے، آپ کو سمجھے ہی نہ، آپ کو ریگارڈ نہ کرے۔ آپ کسی مجلس میں ہوں، شادی خوشی غم میں، وہ آپ کو اکنالج نہ کرے، یہ سوچے کہ آپ ہیں ہی نہیں وہاں پہ، اور ایسے لوگوں کو آپ خود جا کر اٹھ کر سلام کریں، پھر اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت پوری کر دیں، ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے۔ بہت کم لوگوں میں کوالٹیز ہوتی ہیں، ورنہ عموماً ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اگر برا نہیں کرتے برائی کے جواب میں تو کنارے پہ ہو جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ آپ نے اگر کسی کو کچھ دیا، کسی بچے کی کوئی فیس دی کسی کو، اور کوئی مدد کر دی، اور انہوں نے پلٹ کر آپ کو کوئی خط میسج نہیں لکھا یا ریکارڈ نہیں کیا، تو دل میں رکھ لیتے ہیں کہ اس نے تو شکریہ ہی نہیں بولا، اگلی دفعہ کسی اور کو دوں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور درجہ ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی، کسی کے کام آئے، کوئی بیمار تھا اس کے ساتھ ہاسپٹل رہے، جب وہ ٹھیک ہو کر ریلیکس ہو کر آ گیا تو اس نے آپ ہی کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی، اور مصیبت ہو گئی۔ کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہیں، جواب میں شکریہ ادا کرنے کے بجائے اپنے بڑھاپے، اپنی بیماری یا اپنی ذہنی حالت سے تنگ ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کیا کہتے ہیں؟ میری بس ہے، اب کوئی اور سنبھالے؟ نہیں، محسن کون ہے؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے، برائی کا بدلہ بھلائی سے۔ لکھیے ذرا اس کو۔ یہ وہ رویہ ہے جو اخلاق میں بھی ہو، زبان پر بھی ہو، ہاتھوں میں بھی ہو، کسی طرح بھی ہو۔ کوئی آپ کا احسان ماننے کو تیار نہ ہو، مگر جواباً آپ بھلائی ہی کرتے جائیں، تکلیف برداشت کر کے، اچھی بات کہہ کر، سچویشن کو نارملائز کر کے اس طرح سے پیش کرنا کہ اگر کچھ غلط بھی تھا تو کچھ نہیں ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ تو دوسروں کے ساتھ رویہ تھا، خود سے بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اچھا کر لیتے ہیں، یہ بھی اس آیت میں شامل ہے۔ تو یہ مکارم اخلاق کی ایک بہت اعلیٰ صفت ہے، اعلیٰ درجات میں سے ہے، کہ جو اچھی بات ہے جو ہے وہ بری بات کو دور کر دیتی ہے، نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ اچھا یہ کون اور کب کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو جب اچھا کر رہا تھا تو وہ اس کے لیے اچھا نہیں کر رہا تھا، وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا، تو سامنے والا اگر اس کے ساتھ اچھا نہیں بھی رہا تب بھی وہ اچھا کرتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے لیے وہ کر رہا تھا وہ تو موجود ہے، اس کے پاس تو ریکارڈ ہے۔ اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اسی پر جس نے برا کیا وہ خرچ بھی کر رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا مِنْهُ، اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ عباد الرحمن کے صرف وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی جاہلوں کے ساتھ ہم نہیں الجھتے، یہ بہت کمال کی بات ہوتی ہے، ورنہ انسان اپنے سے کمزوروں کو دبا دیتا ہے۔ تو جاہل وہ ہوتا ہے جو کمزور، وہ کمزور ہی ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں تو اس کے ساتھ جھگڑا بحث کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کے اوپر تحکمانہ انداز اختیار کرنا جہالت ہوتی ہے، تو وہ ایسا نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اپنی اولاد سے کرتا ہے، اپنے والدین سے کرتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان مخلصانہ کوششیں کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے انہیں ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے. فائنینشلی بڑے سٹرونگ تھے، انہیں بہت بڑے فیسلٹیز، ان کے پاس بڑی فیسلٹیز تھیں اور بڑا گمان تھا ان کو. اکیڈمیکلی ہم بہت کچھ ہیں، اب ان گھروں کا کوئی خریدار نہیں، وہاں پہ کوئی رہنے والا نہیں. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. سو دیکھ لو ان کے مسکن پڑے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے. آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا. اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. یعنی لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ رسول ہمیشہ بڑے ٹاؤن میں آئے، مرکزی شہر میں آئے، کیونکہ وہاں سے سارے پیغام دور دور تک پھیل جاتے ہیں. اور اگر کوئی گاؤں میں رہ رہا ہو تو وہاں کمیونیکیشن کی مشکل ہوتی ہے، یا گاؤں والوں کی بات شہر والے سنتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا نُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس کی زینت ہے. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو جو کچھ ہمارے پاس ہے بس یہاں کے لیے، مال و دولت یہاں پر فائدہ اٹھانے کے لیے. ہم نے جتنا کھا لینا ہے، جتنا ہمارے نصیب میں ہونا ہے، جتنا استعمال کر سکتے ہیں کر لینا ہے، ٹھیک ہے. مگر سب سے زیادہ فکر انسان کو اس چیز کی ہونی چاہیے کہ اس نے جب آگے جانا ہے تو اس کو وہاں کیا کام آئے گا. اچھے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، وہاں کے لیے زیادہ جمع کرنا چاہیے. یعنی اس مال اور زندگی میں سے اپنی آخرت سے کما لو. أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا اور پھر قیامت کے دن وہ سزا کے لیے پیش ہو جانے والا ہے. اور بھول نہ جائیں گے لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا، پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان کرتے تھے. یہ قول جس پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے. ہم ان کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. سب کچھ ختم کر دی، ساری باتیں، سارے تعلقات، سارے رشتے ختم کر دیے، برات کا اظہار ہو گیا. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اپنے ان ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، کہ یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہ دیں گے اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے. کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا، پوچھے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، البتہ جس نے آج توبہ کر لی، ایمان لے آیا، نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ فلاح پانے والوں میں شامل ہوگا. تو کامیابی کی امید لگانے کے لیے کیا ضروری ہے، کیا کچھ ہونا چاہیے کہ کوئی شخص کامیابی کی امید لگا دے؟ عمل صالح، ایمان اور توبہ، تائب ہونا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی. اے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو کچھ چاہتا ہے وہ اپنے کام کے لیے جس کو چاہتا ہے خود ہی چن لیتا ہے. ہماری کوئی بڑائی نہیں، ہمارا کوئی کام نہیں، ہمارا کوئی ٹیلنٹ، کوئی اسکل نہیں. وہ جس کو چاہتا ہے لے لیتا ہے، اپنے قابل بنا لیتا ہے. تو دعا کرنی چاہیے، اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، اللہ مجھ سے اپنے دین کی خدمت کا کام لیتا رہے اور مجھے تبدیل نہ کرنا کہ میں اسے چھوڑ بیٹھوں یا اس کو کوئی اور میری جگہ کرنے لگ جائے. نہیں، تو مجھے سے یہ کام لے. یاد رکھیے خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے لیے کسی بھی کام کے وقت اس لیے اللہ سے جب کوئی کام شروع کریں تو خیر کی دعا کریں. خیر کی دعا کا نام کیا ہے؟ استخارہ. خیر کی دعا، استخارہ، خیر طلب کرنا. استخارہ کا کارڈ سب کے پاس ہونا چاہیے جس میں اس کی دعا اور سارا طریقہ وغیرہ لکھا ہوا.
بعض علماء کہتے ہیں کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں سے کسی اہم کام کے لیے اس وقت تک پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے جب تک اللہ سے اس کے بارے میں خیر کا سوال نہ کر لے۔ اسے چاہیے کہ نماز استخارہ کی 2 رکعت ادا کرے اور پھر اللہ سے خیر طلب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورتوں کی طرح ہی استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ یاد رکھیے استخارہ شرمندگی سے بچنے کا سبب ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ خیر طلب کرے اللہ سے، مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے۔ اسے کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بظاہر خیر کے کام میں بھی استخارہ کر لینا چاہیے۔ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک میں استخارہ نہ کر لوں، اپنے رب سے دعا نہ کر لوں۔ لہٰذا وہ اپنی نماز کی طرف اٹھی، نماز استخارہ شروع کی۔ ادھر سے قرآن میں حکم اتر آیا کہ ہم نے تمہارا نکاح ان سے کر دیا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت ان کے پاس آ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام نیک ہو، اچھا لگ رہا ہو، اس میں بھی استخارہ کر لیں، کیونکہ یہ ایکچولی ایک خیر مانگنا ہے، خیر طلب کرنا کہ اللہ میں کر تو رہا ہوں، اس کو میرے حق میں خیر کرنا تاکہ میرے لیے آسانیاں ہوں۔ اور پھر بہت زیادہ ضرورت ہے اس دعا کی کہ اللہ تعالیٰ چننا تو نے ہے، اپنے قابل بنانا تو نے ہے، توفیق تو نے دینی ہے۔ غلطیاں پیغمبروں سے بھی، اب جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہ اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ میں نے قتل کر دیا ہے، بدرجہ اولیٰ سے کم چیزیں، پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں لیکن بدرجہ اولیٰ سے کم اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ان کو بھی خیر کی طلب اللہ سے کرنی ہوتی۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، لوگوں کبھی تم نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دیں؟ سوچے ذرا کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، غور کریں ہم، اگر قیامت تک اللہ تعالیٰ رات طاری کر دے، رات طاری کر دے تو کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا، ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تمہیں سوچتا نہیں ہے؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یاد رکھیں وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، جن کا تم گمان رکھتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے، جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ کیوں شرک کیا تھا؟ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، یہ ایک واقعہ ہے، قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنے قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، کہ اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اس میں سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو قارون کیا تھا؟ بنی اسرائیل میں سے تھا، فرعونیوں کے ساتھ جا ملا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں۔ پھر اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے دنیا کے مال پر وہی اتراتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے جسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی، جو آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کے مال کو امپورٹنس دیتا ہے تبھی فخر کرتا ہے، اور دنیا کے مال کو امپورٹنس کون دے گا؟ جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، جس کو آخرت کی حقیقت کی سمجھ نہیں۔
اور پھر کیا کہا کہ تو آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. یعنی اللہ نے صرف اس لیے نہیں دیا کہ صرف دنیا بنا کر چھوڑ جاؤ اوروں کے آرام کے لیے، بلکہ اس سے اپنی آخرت بناؤ، اپنا حصہ فراموش نہ کرو، اپنی ضرورت ضرور پوری کرو. تو فساد کب ہوتا ہے؟ جب مال و دولت زیادہ ہوتا ہے تو بگاڑ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے مقصد کو جب ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. نیک اعمال انسان کو خسارے سے بچاتے ہیں، اور دنیا کی زندگی میں انسان کو آخرت کمانا خسارے سے بچاتا ہے. یاد رکھیے جب انسان فوت ہو جائے گا تو قیامت کے دن اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اسے کس چیز میں لگایا. علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کتنا عمل کیا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں خرچ کیا، آخرت کے لیے آج کے لیے کچھ اکٹھا کر کے لائے ہو کہ نہیں، جسم کے بارے میں کس کام میں اس کو بھلایا. خاص طور پر جوانی کی بات آتی ہے کہ جوانی کہاں لگائی. تو ان سوالوں کے جواب کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو کہاں تھکا رہے ہیں. پھر احسان کی بات ہوئی، فَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تیرے ساتھ، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر. اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ نے تمہیں دیا ہے نا تو لوگوں کو بھی دیا کرو. اللہ نے تمہارے حصے میں ڈال دیا ہے لوگوں کا حصہ، اب ان کو لوٹاؤ. حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں دیتے ہیں. اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو ان پر انعام برقرار رہتا ہے، اگر وہ رک جائیں تو ان سے چھین کر دوسروں کو دے دیتا ہے. گویا نعمتیں برقرار رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بانٹتے رہنا. اگر آج ہم دوسروں کے لیے حصہ نکالتے رہتے ہیں اور صرف اپنے لیے جمع نہیں رکھتے تو مال بڑھتا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی کنواں سوکھتا کیسے ہے؟ کنواں خشک کیسے ہوتا ہے؟ کنواں اگر اس میں سے پانی نکالنا بند کر دیا جائے تو کنواں سوکھ جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو دیتا رہے تو اس کو نکالتے رہیں. اور فساد آتا بھی تبھی ہے نا جب انسان اس چینل کو خراب کرتا ہے. احسن کما احسن اللہ الیک قال انما اوتیتہ علی علم عندی، تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا جو مجھ کو حاصل ہے. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت و جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے. آج بھی ہم جب کچھ کرتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمارا ٹیلنٹ ہے، ہمارا سکل ہے، اور ہم کوئی چیز ہیں. ہماری اگر یہ جاب لگی ہے تو ہماری کوالیفیکیشن یا ہماری کوئی ڈگریز ہیں یا ہمارا کوئی ٹیلنٹ ہے. اب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پڑھ کر زندگی لگا دیتے ہیں لیکن ویسی جاب نہیں ملتی ہے، کمانے کے وہ ذرائع آپ کے ہاتھ نہیں ہوتے. تو یہ سب اللہ کا فضل ہے. اگر مجھے کچھ ملا ہے تو اللہ کے فضل سے ملا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے علماء کے سامنے فخر کرے، بے وقوفوں سے بحثیں کرے، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، مائل کرے، تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. استغفر اللہ. کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ علم حاصل ہو گیا تھا کہ وہ عام دھات کو سونا کیسے بنا سکتا ہے. اللہ عالم. روایات میں آتا ہے کہ لوہے کو جیسے سونے میں کنورٹ کرنے کا طریقہ ہے، کنورٹ کر کے اس نے بہت مال و دولت کما لیا تھا. تو اس علم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ میرا علم ہے، مجھے یہ راز پتہ چلا، میں یہ سب جانتا ہوں. تو قارون سے بھی زیادہ دولت تھی لوگوں کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. ہوا اشد منہ قوتا واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمین. مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. فخرج علی قومہ فی زینتی، ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ میں نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے. فطری کمزوری انسان کی بتائی جا رہی ہے. کسی کو اپنے سے اوپر دیکھتا ہے تو حسرت کرنے لگتا ہے، تمنا ہوتی ہے میرے پاس بھی ہو. انہ لذو حد عظیم، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، مگر جو لوگ علم رکھتے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. اللہ اکبر. ان والوں کی پہچان کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اوت العلم، کن لوگوں نے کہا؟ علم والوں نے کہا. ویلکم ثواب اللہ، وہ جانتے ہیں کہ دنیاوی چکا چوند کی حقیقت کیا ہے، یہ ریجھنے کی چیزیں نہیں ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ یہ آزمائش ہی ہے. یعنی جو بیوقوف ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، تو جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا یعنی دین کا علم، وہ کہنے لگے
کہ جو شخص ایمان لائے نیک عمل کرے تو اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ اس دولت کے ڈھیر سے بہتر ہے۔ علم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان آخرت کی خشیت زیادہ رکھے، جتنا جتنا علم اس کے پاس زیادہ ہے وہ دنیا داروں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، دنیا کے مقابلے میں دنیا کی رونقوں سے زیادہ متاثر نہ ہونے والا ہو، صبر کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور یہ سابق کون ہیں جو دنیا کی زینت اور رونق سے صبر کیے ہیں؟ یاد رکھیے یہ ظلم پہ صبر کی بات نہیں ہے، یہاں صبر کو دنیا کی زینت، دنیا داری، بہت مال و دولت، بہت چکا چون، بہت اٹریکٹیو طریقہ زندگی، سٹیٹس، اس چیز کے ساتھ صبر کو باندھا گیا ہے کہ اس میں بہت آگے نہیں جاتے، اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھتے ہیں، اگر ان کو یہ بہت کچھ ملتا بھی ہے تو وہ علم کی راہ پر لگا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے علم حاصل تب ہوتا ہے جب آپ دنیا پر کمپرومائز کرتے ہیں، کسی ایک چیز کو تو آپ کو پیچھے کرنا ہی ہے۔ آپ کے پاس ہو سکتا ہے مال حاصل کرنے، پیسہ کمانے کے بہت اچھے مواقع ہوں، اور آپ اپنا وقت اور اپنا وہ ٹیلنٹ اپنے دین کے لیے صرف کرتے ہیں، بہت بڑے صبر کی بات ہے، اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو دنیا کھلی مل رہی ہو، پھر اس کو روک کر انسان کہے کہ نہیں، میں نے آخرت کے لیے گھنٹے نکالنے ہیں، اور میں نے دنیاوی کامیابی کے لیے، ہم جیسے والنٹیئر کرتے رہتے ہیں، آخرت کے لیے کرنا ہے، یہ بعض اوقات بہت مشکل ہے، بہت صبر سے کام لینا۔ اگر ہم اپنے سلف صالحین کو دیکھیں کہ انہوں نے علم کیسے حاصل کیا، امام بخاری نے کیسے علم حاصل کیا، دیگر لوگوں نے کس طرح ہزاروں میلوں کے سفر پر پیدل سفر کر کے، روکھے سوکھے پر گزارا کر کے، سخت مشقتیں برداشت کر کے سارا دن پڑھا۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض سلف اپنا سارا دن علم کی مجلس سے پر کر لیتے تھے، ایک مجلس ختم نہ ہوتی دوسری کی طرف چلے جاتے، یہاں تک کہ ان کو اپنے کھانے کے لیے اور پکانے کے لیے وقت نہ ملتا، اور کبھی کبھی وہ صرف کچا کھا کر گزارا کرتے، کبھی پکانے کے لیے بھی وقت نہ ہوتا۔ اس سارے صبر کے ذریعے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، خود بھی فائدہ اٹھایا، پھر کثیر مخلوق کو بھی فائدہ ہوا۔ اور اگر یہ لوگ محنتیں نہ کریں، قربانیاں نہ کرتے، تو آج یہ علم ہمارے پاس اتنا صاف ستھرا ہو کر نہ آتا۔ اصل بات کیا ہے کہ جو علم ہے، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ آخر، ان کے شایان شان نہیں کہ وہ دنیاوی سٹیٹس یا دنیا کی زندگی کی چکا چوند یا بہت دنیا کی مراعات کو دیکھ کر حسرتیں کریں۔ فخسفنا به وبدارہ الارض، اور وہی انجام ہوا جو پھر دنیا داروں کا ہوتا ہے کہ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کو آ سکا، اپنی مدد خود بھی نہیں کر سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ، اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور اسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے، مالدار بننا چاہتے تھے۔ تو انسان جس سے محبت کرتا ہے، مال والوں سے کرتا ہے، تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا نا۔ تو اب ان کو خیال آیا، جب سمجھ آئی دین کی تو ڈرے کہ شکر ہے ہمارا انجام قارون کے ساتھ نہیں ہوا، ورنہ ہم بھی اسی کی طرح کی محبتیں پال کے بیٹھے ہوئے تھے، اگر ہم اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تو ہمارا انجام بھی کیا ہوتا، جیسے اس کا ہوا، زمین میں دھنس جاتے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا، وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، اللہ اکبر، نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ انجام کی بھلائی متقین کی ہے، متقین ہی کے لیے ہے۔ آخرت کا گھر کس کے لیے؟ جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے، تکبر نہیں کرتے، دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش نہیں ہے ان کے اندر، وہ کہتے ہیں ہم نے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے، فساد بھی نہیں کرتے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اس کو صرف مال و دولت کے ساتھ بھی نہ جوڑیے، اس کو ڈیلنگ کے ساتھ اور باقی جو روح کی بیماریاں ہیں ان کے ساتھ بھی، کیونکہ حسد انسان کے اندر کیوں آتا ہے؟ جب وہ دوسرے کو دیکھتا ہے میرے پاس نہیں۔ اگر یہ ذہن میں رہے بات کہ ہم نے کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اچھا کینہ کیوں دل میں گھر کر جاتا ہے؟ کیونکہ اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ یہاں سے چلے جانا ہے، صاف ستھرے ہو کر جائیں گے تو اچھی جگہ ملے گی۔ اور پھر یہ چیز کیوں انسان کے اندر آتی ہے کہ ہر جگہ میری مرضی چلے، اور میری مرضی کے بغیر اگر کچھ ہوگا تو بس پھر تو کچھ نہیں ہے، اور سب سے بڑا مجھے مانا جائے، مجھے اہمیت دی جائے۔ جیسے کچھ لوگ ہیں اگر ان سے آپ مشورہ کر لیں اور پھر مشورہ مانیں نا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ خواتین کو لگتا ہے کہ پورے گھر میں میرا کنٹرول ہونا چاہیے،
اور باقی سارے عاجز ہو کے میرے پہ ڈپینڈڈ ہو کے رہیں۔ ٹیم میں کیا ہوتا ہے کہ اگر سب لوگ انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کو اللہ نے کچھ زیادہ دے دیے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ سب میرے پہ ڈپینڈنٹ رہیں، یعنی میری مرضی ہر جگہ چلے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا کو اپنے لیے ایسی چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہم خوش رہیں، سب اوکے ہو، کمپرومائز نہ کرنا پڑے، میرا دل خوش ہو، پھر ہم اس کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیونکہ گزارا کرنا ہے، کیونکہ یہاں سے چلے جانا ہے، کیونکہ آخرت میں ہم کچھ اور سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ہم نے اپنے لیے کچھ اور لینا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اگر کہیں کمی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ آگے ٹھیک ہے پوری ہو جائے گی۔ تو دو چیزوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں، پرہیز کریں، خواہ آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں، کسی حکومت کے رکن کے طور پر ہوں، کسی بھی لیول پر ہوں۔ ایک تو یہ کہ بڑا بن کر رہنے کی خواہش، اور دوسرا فساد۔ تو سورۃ القصص کے آغاز پر فرعون کے ذکر سے ہوا اور اختتام میں قارون کے بارے میں بات ہوئی۔ شروع میں فرعون کے معاملے میں سرکشی کی بات تھی، اور یہاں قارون کے علوف کی بات ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا، وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے، نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، جو برائی لے کر آئے گا برائی، تو برائیاں کرنے والے جو ہیں ان کا ویسا ہی بدلہ ہوگا، ان کے ساتھ ویسا ہی ہوگا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے ہدایت لے کر کون آیا ہے، کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ میرا رب جانتا ہے، اپنے وعدے پورے کرنے والا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدے پورے کیے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کرے گا۔ اور اس قصوں کو سنانے کا مقصد بھی کیا ہے کہ اللہ نے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہی کرے گا، آپ کا انجام بخیر ہوگا۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور ایسا کبھی نہ ہونا پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں، اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فرما روائی اسی کی ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سورة العنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ نہیں، یاد رکھیں جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو ضرور آزمایا جاتا ہے،
اور ہر انسان پر آزمائش اس کے دین کے مطابق آتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ اگر دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر دین میں کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دیا جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ کیا کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے؟ مومن مرد اور عورت پر کون کون سی آزمائشیں آتی رہتی ہیں؟ جسمانی، کوئی بیماری، کوئی معذوری، کوئی کمی، یا مالی، فائنینشل، رزق کے معاملات، یا اولاد کی طرف سے بچوں کی پریشانیاں، شادیوں کے مسئلے، اولادوں کے مسئلے، پھر فرما بردار ہیں نہیں ہیں، یہ مستقل پریشانیاں مومن پر آتی ہیں۔ جب تک وہ اللہ سے ملتا ہے اس کا ایک گناہ باقی نہیں رہتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ اس پہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، نبھاتا ہے، رشتے توڑتا نہیں ہے، چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے، ذمہ داریاں پوری کرتا رہتا ہے۔ اس کا اجر اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ مٹتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، اور وہ اللہ کے ہاں جب جاتا ہے تو پاک صاف ہو کر جاتا ہے۔ تو جب کبھی آپ کو ان چیزوں میں تکلیف اور دکھ ملیں تو کبھی بھی منہ سے نکال کر اپنے اجر ضائع نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ اس کے بدلے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، اللہ نے میرے ساتھ کوئی خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جب میں دوبارہ اٹھوں اور میں اس کے پاس جاؤں تو میں پاک صاف ہوں۔ اس سے ظن رکھ کے پھر شکر کی کیفیت آنے لگتی ہے، پھر شکایات، شکوے، اور پھر نہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، نہ جذباتی مسائل ہوتے ہیں، نہ احساس محرومیاں ہوتی ہیں، نہ احساس کمتریاں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ بڑے واسٹ اور بڑے کلیئر کانسیپٹ کے ساتھ سب کچھ نبھا رہے ہیں کہ اس لیے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ مگر اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کی ساری کوششیں، سارا صبر، سارا ریئیکٹ، سارا رسپانس اکارڈنگلی ہو، صبر کے راستے پر ہو، شکر کے راستے پر ہو، مخلوق کے سامنے بھی، خالق کے سامنے بھی ہیلدی تھنکنگ کے ساتھ ہو، مظلوم سمجھے بغیر ہو۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو اس سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے سچے کون اور جھوٹے کون۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب کوئی رشتہ بنانا ہوتا ہے، محبت کا رشتہ بنانا ہے، اللہ نے آپ کو جنت میں بھیجنا ہے، آپ کو اپنا محبوب بنانا ہے، تو وہ آزمائے بغیر بنا لے گا؟ آپ نے دنیا میں کوئی رشتہ بنانا ہوتا ہے دوستی کا یا رشتہ داری کا تو کیا کچھ پتہ کرواتے ہیں، کیا کچھ دیکھتے ہیں، کیا کچھ جج کرتے ہیں، کہاں کہاں سے آزماتے ہیں، میرے لیے کتنا فیئر ہے، کب تک ساتھ نبھائے گا، کتنی وفا ہے اس کے اندر۔ یہاں تو جنت کا معاملہ ہے، اور وہ زندگی جس میں ہم نے رہنا ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جانے والی ہوتی ہے، اور جہاں جنت ملنی ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کا سودا ہے۔ تو اللہ کیا نہ آزمائے گا کہ اس قابل ہیں بھی صحیح، میرے کتنے وفادار ہیں، میری دی ہوئی آزمائش پہ کتنا صبر کرتے ہیں، کیا اچھے اچھے وقتوں میں ان کا اچھا سا ہوں رب، اور ذرا اوپر نیچے کچھ ہو تو بس پھر تو آزماتا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، اور کیا یہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا وہ وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، جو شخص بھی کیا کرے گا، انسان کو اللہ سے ملاقات کی امید پر دنیا کی اطاعت میں، یعنی اللہ کی
جو ملاقات کی امید ہے دنیا میں، اللہ کی اطاعت پر جو مجاہدہ کر رہا ہے اس پر سختی کرنی چاہیے، یہ سوچ کر کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آنے والا ہے، ملنا ہے مجھے، اور یہ چیز اس کو خود کو فائدہ دے گی۔ یہ سوچے بغیر کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی کسے کیا جلدی ہے، نہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی جہاد کرے گا اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، محنت کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کرنا اور نہ کرنا برابر نہیں ہے، تھکنا اور نہ تھکنا برابر نہیں ہے، مال خرچ کرنا نہ کرنا برابر نہیں ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اور ہم نہ بھی کریں تو اللہ تو بے نیاز ہے، یقین اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ اب تیسری بات آ رہی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جس کو تو میری شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، ان کی اطاعت نہ کر۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ، میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ماں باپ کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی۔ تیسری مرتبہ اس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، کیا احسن طریقے سے اگنور کر دینا چاہیے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کچھ تم کرتے رہے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ والدین کا حق سب سے بڑا ہے، حتیٰ کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور جو اللہ کے نافرمان والدین ہوں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ گدھے پر تھے، تو اس کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑا، تو بڑی نفرت سے کہتا ہے ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑایا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو بہت غصہ آیا، تو اس نے اٹھ کر کہا، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے، آپ پر کتاب نازل کی ہے، میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ آپ سے سب نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ بعض اوقات بچے جب نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، اور والدین جو ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، سود لے رہے ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اب کیا کہتے ہیں بچے، ہم گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم کبھی ملیں گے نہیں، اور اس طرح کی چیزیں۔ ان کو سمجھانا چاہیے کہ قطع تعلقی الاؤ نہیں، ماں باپ سے آپ بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ اگر انہیں آپ کی ضرورت ہے پھر آپ کو کرنی ہوگی، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا عمل کر کے آئے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا ہو تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ بھی گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو خوب معلوم نہیں ہے؟ یعنی دین کے راستے میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے تو اس کو بہت بڑا پہاڑ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں، وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افتراء پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ انسان کے اوپر صرف اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں ہوگا بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جس کو اس نے بھٹکایا گمراہ کیا ہوگا۔ یعنی بعض اوقات کسی برے کام کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کا رواج ڈل جاتا ہے، مثلاً آپ نے کوئی سٹیٹس لگایا جس میں میوزک تھا، یا پھر یہ کہ کوئی اس طرح کی چیز آپ نے اپلوڈ کی، اب وہ آپ تو ہو سکتا ہے توبہ طائب ہو گیا، آپ نے وہ مٹا دی یا کچھ ایسا سانگز تھے یا کچھ، اب جب آپ نے ہٹا دی تو جو آپ کے پاس
آپ نے اس کو فارورڈ کیا، جس جس نے اس کو سنا، جس جس نے اس کو دیکھا، وہ ملٹیپلائی ہو گئی. تو قیامت تک ان کے گناہوں کا ایک حصہ شروع کرنے والے کے حصے میں آئے گا. استغفر اللہ. جیسے عمر بن لہی نے مکہ میں بت پرستی کا آغاز کیا تھا نا، تو جتنے لوگ بت پرستی کریں گے اس کے بعد اس کی دیکھا دیکھی، ان سب کے گناہ کا ایک حصہ اس کو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ پھر ان کے پیچھے جن جنہوں نے کیے، وہ سب کے گناہ ان کے کندھوں پہ ہوں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا. آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. 950 سال رہے ان میں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ. پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ کر رہے ہو. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم. تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر کس طرح اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ دوبارہ لوٹانا اللہ کے لیے آسان ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا. ان سے کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور حساب کتاب کا یقین دلانے کے لیے بات کی گئی کہ اس میں شک نہ کرو، جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے. اور پھر دیکھیے کہ قیامت کے آنے پر بھی بہت بڑی دلیل ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء. جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے رحم کرے جس پر، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو. تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں. اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں. استغفر اللہ. جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے دردناک سزا ہے. فما کان جواب قومہ الا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو. آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. نشانیاں تو ہیں مگر فائدہ کون اٹھائیں گے؟ صحیح مومن، سچے مومن. وقال انما اتخذتم من دون اللہ. اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں عموماً لوگوں کی باہمی تعلقات، دوستی اور محبتیں کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ کسی نہ کسی کامن گراؤنڈ پر ہوتی. کوئی بزنس، کوئی ہابی، کوئی جاب، کوئی سپورٹس، کوئی چیز کامن ہوتی ہے بیچ میں. مل کر کچھ کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، آپس میں بڑی دوستی ہوتی ہے، کوئی گیم کھیلتے ہیں یا اکٹھے چرچ جاتے ہیں. کچھ لوگ اکٹھے مندر جاتے ہیں، کچھ لوگ اکٹھے مسجد جاتے ہیں. تو انہی کے ساتھ جا کر ملتے ہیں جن کے طور طریقے ان کو اچھے لگتے ہیں. آخر میں ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض. تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. تو مومن جو ہے وہ دنیا میں کسی سے جو محبت کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی خاطر. دنیاوی اغراض و مقاصد اور مفادات کی خاطر محبت نہیں کرتا. یہی محبت بے لوث ہوتی ہے. مثلا اگر میں کسی سے اس کے مال کی وجہ سے محبت کروں تو یہ محبت کیسی ہے؟ کل جب اس کے پاس مال نہیں رہے گا تو کیا میں اسے چھوڑ دوں گی؟ اور ایسا ہوتا ہے. دنیا میں آپ کے پاس اچھی جاب ہے، کوئی سیٹ ہے، اچھا گھر ہے، آپ اچھی پارٹی ارینج کر لیتے ہیں، لوگ آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، رونقیں ہوتی ہیں.
لیکن ایک مومن کا کسی مومن سے تعلق اس کی جاب کے اچھا ہونے یا مال ہونے یا گھر خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا. کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دین کی وجہ سے، کہ وہ شخص دین میں کتنا آگے. یہ محبت اور یہ تعلق آخر تک اس کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے. بہرحال فآمن لہ لوط، بلکہ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہے نا کہ تم ایک دوسرے کا انکار کر اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی. یہاں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دین کی وجہ سے جو ہمارا تعلق ہوگا وہ وہاں پہ قائم رہے گا، اور جو اس کے علاوہ کسی مقصد کے لیے ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. جو دین کی وجہ سے ہے وہ آپ پر جو بھی حالات آئیں، مشکل، تنگی، صحت کے حوالے سے کوئی پریشانی آ جائے، مال کی وجہ سے آ جائے، وہ کل بھی آپ کا دوست تھا، آج بھی آپ کا دوست ہے، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر ہے. اسی لیے آتا ہے قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے، کیونکہ متقین کا تعلق تقوی کی وجہ سے ہوگا، دین و ایمان کی وجہ سے ہوگا، اس قرآن کی وجہ سے ہوگا. آپس میں کچھ نہیں لگتے، کوئی غرض نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کچھ نہیں چاہیے، لیکن دین میں اکٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں. جبکہ ہم دین کو اہمیت کم دیتے ہیں تو دین کی وجہ سے دوستیوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے. ہمارا جو لائف سٹائل ہے، جب ہم لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں اس سے ہماری پہچان ہوتی ہے. ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، یعنی ہم کن چیزوں کو پریفر کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، کوئی دنیاوی اعتبار سے اسٹرونگ نہیں ہوتا، دین میں بہت آگے ہوتا ہے. خاص طور پر وہ لڑکے جو دین سیکھنے کے لیے بعض اوقات اپنا کیریئر داؤ پر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، لیٹر آن کام کر لیں گے، ابھی کچھ سال زندگی کے اس کام کے لیے وقف کریں. تو ایسے لڑکوں کو بعض اوقات نیک طبیعت، اچھی معقول لڑکی سے رشتہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ دینا نہیں چاہتے، کیونکہ دنیا نہیں ہے. تو جو دین کو سامنے رکھ کر تعلق قائم کرے گا، اس کو دنیا بھی ملے گی اور اس کی آخرت بھی سنورے گی. یاد رکھیے، رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے. رزق مل جائے گا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں امتحان ہو سکتا ہے، وقتی طور پر تنگی ہو سکتی ہے، تو دیکھنا چاہیے انسان کو کہ میری پرائرٹیز کیا ہیں، آخرت کو میں کتنی اہمیت دیتی ہوں، اور آخرت کو اہمیت دے کر پھر اس کی بنیاد پر میرا لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ آخرت میں جیسے اس آیت میں بھی ہوا کہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے جو تقوی کی بنیاد پر تھے. فآمن لہ لوط، اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست اور حکیم ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اچھا ادر عطا کیا. اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کر رہے ہیں، تو پوتے کا ذکر بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں کہ انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی. دین کے لیے قربانی کو دیکھیں کہ خیر آپ کی نسلوں میں کس طرح جاتی ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور لوط علیہ السلام کو جب بھیجا، جب اس نے تو اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فاحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. کیا تمہارا حال یہ کہ مردوں کے پاس جاتے ہو، راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ اس نے کہا اللہ کا، یعنی لے آ تو اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. قال رب انصرنی علی قوم المفسدین، لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ان مفسدوں کے معاملے میں میری مدد فرما. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے. انہوں نے جواب دیا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا ان سب باقی گھر والوں کو بچا لیں گے. اس کی بیوی پیچھے رہ جائے گی، کیونکہ وہاں پہ کچھ کام نہیں آئے گا سوائے کس رشتے کے؟ دین کے رشتے کے. اور فرشتوں کو پہلے ہی معلوم تھا لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ اس کی بیوی قوم کی ہمدرد زیادہ تھی نا. پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا. اس نے کہا نہ ڈر، نہ رنج کر، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. یہاں رسولنا سے مراد فرشتے ہیں.
اور لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی راستے سے گزرتے ہوئے بھی اب ان کی بستیوں کے آثار نظر آتے ہیں، آثار موجود ہیں صرف۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا، اور وہ گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راستے دور کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ انہیں راہ حق سے روک دیا، یہ تھا ان کا قصور، یہ تھا ان کا مسئلہ کہ حق سے رک گئے تھے، حالانکہ بہت سمجھدار لوگ تھے، جنہوں نے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے، پہاڑوں کو تراشا، بڑے بڑے پلرز، محلات بلند تعمیر کیے، کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں انتہائی سمجھدار تھے، لیکن شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے اتنا خوشنما بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے، پیغمبر کی بات کو اہمیت نہیں دی، جھٹلا دیا۔ یہاں بھی کیا ہے؟ تکبر ہے۔ تکبر ہر لحاظ سے انسان کو نقصان ہی دیتا ہے۔ اور وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راستے دور کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زعم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ یہاں بھی تکبر ہے۔ آخر کار ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، استغفر اللہ، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے۔ سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے تو ایک باریک دھاگا بن جاتا ہے، ریشہ، جو بال سے 20 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے، یعنی ایک ایوریج نارمل بال جو ہوتا ہے اس سے زیادہ 20 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے۔ اس باریک دھاگے سے جو گھر بنتا ہے، اس کو کون سہارا دے سکتا ہے؟ کون اس کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے؟ اسی لیے کہا کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے مکڑی کے گھر سے زیادہ کمزور ہیں، وہ تمہیں نہیں سنبھال سکتے، نہ تمہیں سہارا دے سکتے ہیں۔ تو یہ مثال اللہ نے ان لوگوں کے لیے بیان کی جو اللہ کے علاوہ باطل معبود بنا لیتے ہیں، جو ان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، جیسا کہ مکڑی کا گھروندا انسان کو نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، نہ اس میں رہنے کی جگہ۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اچھا، آپ کا قرآن، آپ کا کلام اللہ مکڑی کے گھر کو کمزوری کا سمبل بتا رہا ہے۔ آپ کے ہاں جو سپائڈر ہے، جو مکڑی ہے، وہ کس چیز کی سمبل ہے؟ طاقت، اور قوت، انرجی، اور something like supernatural, special۔ ہم جب اپنی کتاب سے نامانوس ہوتے ہیں، اپنی کتاب کو جانتے نہیں ہوتے، تو کس طرح ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بچے اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کمزور سمجھتے ہیں کہ قرآن نے اس کو کمزور کہا ہے؟ اور یہ کتنی بڑی یعنی ریئلسٹک سی بات ہے کہ مکڑی کا گھر بہت کمزور ہوتا ہے، اور کہاں اس کو کیا کس چیز کا سمبل بنا دیا گیا؟ کیا بلا وجہ بنایا گیا؟ یہ تو بہرحال الگ ہی ڈسکشن ہے، لیکن ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے اور کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے قرآن کے اگینسٹ جو کانسیپٹس ہیں ان کے لیے کتنے سٹرونگ ہو کے کھڑے ہیں، ہمارے پاس علم یقینی کتنا موجود ہے، اور اس کے اکارڈنگلی ہم اپنی نسلوں کو کیسے محفوظ کر رہے ہیں کہ کانسیپٹس ہی بدل دیے جائیں، بالکل اپوزٹ ٹرینڈز دیے جائیں۔ اور
بچوں سے کام شروع کیا جائے. ویری امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ بچوں سے کیا اسکول بیگ، کیا ڈریسز، کیا ان کے ٹوائز، ایچ ایوری تھنگ، سب کو ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے اور ہر جگہ کس طرح پھیلایا جاتا ہے. اور اس کی کئی اور مثالیں آپ کو ملیں گی. اگر آپ اپنے قرآن کے اکارڈنگلی غور و فکر کرنا شروع ہو جائیں تو آپ کی رات کی نیندیں اٹھ جائیں کہ کس طرح سے کتنا اگینسٹ اور بالکل اپوزٹ کانسیپٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہر جگہ سپریڈ کیا جاتا ہے. کیا کچھ اتنی کوشش اتنی بڑی، یعنی کیا بلا وجہ ہے؟ ہم جب اپنے کتاب کو، اپنے کلام اللہ کو، اپنے قرآن کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے، اس کو ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنی جگہوں پہ، اپنے سوشل میڈیا پہ، اپنے ٹرینڈز میں، اپنے لوگوں میں، اپنی نسلوں میں اس کی صحیح تھاٹس، اس کی ایون اس کی صحیح ٹرانسلیشن کوئی نہیں پھیلاتے، تو پھر ہم سارے ہی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بلا وجہ ہمارے بچے اس کو کیسے فیل کر رہے ہوتے ہیں، ڈریسز کو پسند کرنا اور وہ سارا کچھ. بہرحال اس کے اوپر تو پھر بہت لمبی ٹاک ہو سکتی ہے، کیونکہ نسل چیز جو سیکھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو قرآن میں کس چیز کا سمبل بنایا، اور اس کے اگینسٹ اس کو جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، چلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ان کے پاس تو یہ کانسیپٹس ہی نہیں ہیں اور وہ اس نعمت سے محروم ہے. اگر وہ اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کو اتنا سمبل کیوں بنایا جا رہا ہے، ہماری ہی نسلوں میں کیوں سپریڈ کیا جا رہا ہے، اور کون اس پہ آنکھیں کھولے گا، کون سوچے گا، اور اس کے پیچھے کیا تحریک ہے یا کیا ضرورت ہے اس بات کی، کیا چیز، کیا سیٹسفیکشن ہے جو اس کے اگینسٹ جا کر مل رہی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ علم رکھتے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو شرک کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کہ مشرک جو ہیں وہ بالکل اس طرح سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں جیسے کوئی یہ سمجھے کہ جو مکڑی کا گھر ہے وہ بڑا سٹرونگ ہو سکتا ہے. تو کیوں قرآن پاک کی ایک چیز کو، ایک بات کو، ایک کانسیپٹ کو اتنا irrelevant لیا گیا اور اس کو اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ بہرحال وہ ساری کوششیں اس کے آگے بالکل نیست و نابود ہیں. مگر ہمارا اس میں کیا حصہ ہے، ہم اس سے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہی زبردست اور حکیم ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَامِلُونَ، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں. اور جب علم ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس اپنی کتابوں کا، تو ہم جو بھی کانسیپٹ ہمارے اندر پھیلایا جائے ہم اس سے کیا عقل پکڑیں گے یا عقل استعمال کریں گے، یا کیا اس سے بچ سکیں گے یا اپنے بچوں نسلوں کو بچا سکیں گے. کب ان کو بیٹھ کے ہم بتائیں گے کہ یہ بہت اگینسٹ ہے، یہ ریئل ہے ہی نہیں، ہم اس کو سوچیں تو صحیح، ایسا کیسا پاسبل ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے. کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت